چاہیں گے کہ فائنانس منسٹر صاحب جو ہیں وہ کیا رائے اس کے اوپر رکھتے ہیں. میں دعوت دوں گا جناب محمد اورنگزیب صاحب کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور پلیز ویلکم. آپ ادھر آ جائیے بیچ میں. تھینک یو. سر بہت شکریہ، بہت مہربانی کہ آپ نے سنڈے کے دن کی ٹائم نکالا اور آئے. آپ کے کھڑنے پہ سنڈے کو اتنی صبح یہ رونق لگ گئی اور امید ہے کہ ہم لوگ اسی طرح کام کرتے رہیں اور آپ جب تک ہے تو یہ رونق لگی رہے اور کام چلتا رہے. تو سر سب سے بڑا پہلا میرا سوال آپ سے ہے، ذرا تھوڑا سا ٹف سوال ہے کہ ایک آئی ایم ایف کی ابھی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے ملک میں. پھر آپ کی آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ آپ ٹیکسیشن کو 32% سے بڑھائیں اور 9.2 ٹریلین سے آپ 12.3 ٹریلین پہ جائیں، اور صوبوں کے اوپر جو ہے آپ کا اختیار نہیں ہے. ایک صوبہ تو بالکل فیڈرل حکومت سے لڑا ہوا ہے، دوسرا سندھ اور بلوچستان جو ہے وہ اپنی نیگوسیشن آپ کے ساتھ حکومت میں رکھنے کی رکھتے ہیں. پنجاب میں بھی آپ کی پارٹی کے ہی لوگ دے آر فلیکسنگ مسلس کے جی مطلب کہیں پہ ہم فیڈرل گورنمنٹ سے ڈسٹنس کر سکے. ڈپٹی پرائم منسٹر ہم نے ہسٹری میں دیکھا ہے کہ وہ بھی جو ہے مطلب موقع نہیں ڈالتے کہ ان کے علاوہ کوئی فائنانس منسٹر ہو تو ان کے ساتھ چھیڑا چھاڑی کریں. تو اس مشکل حالات میں آپ سے ہمیں بہت امید ہے، آپ یہ کیسے اس کو ٹیکل کریں گے اور کیسے اس ملک کو آگے لے کے چلیں گے؟ جی بہت شکریہ جی. خضر آپ کے ساتھ تو پہلے بھی ملاقات رہی ہے. تو دیکھیے کہ یہ جو ساری آپ نے باتیں کی ہیں، میں شخصیات میں نہ جاؤں گا، نہ کبھی گیا ہوں. آئی تھنک وی ہیو ٹو ٹاک اباؤٹ دا کنٹری کہ ملک کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور اس وقت ہم کہاں کھڑے ہیں. تو میں بعد میں بھی یہ بات کروں گا کہ وی آر ایکچولی ان اے گڈ پلیس کہ جو پچھلا 9-10 مہینے گزرے ہیں یہ اب ہمارے پاس ایک فیز آ گیا ہے میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کا. اب اس کو ہم نے آگے جو ہے وہ لے کر جانا ہے اور کیسے لے کر جانا ہے. آج یہ جو ساری تجویزات آئی ہیں تو میں بعد میں بھی کہوں گا جب وہ آپ مجھے موقع دیں گے. یہ میں بھائی بعد میں وہاں آؤں گا، ابھی مجھے یہ انٹرویو کا ذرا موقع دے دیں ان کے خضر صاحب کے ساتھ. تو دیکھیں میں بہت میں کلیئر ہوں اس چیز کے بارے میں. آپ نے مختلف اداروں کی بات کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی بات کی ہے، پروونشل گورنمنٹ کی بات کی ہے، لیکن ایک بیسک پرنسپل ہے. وہ بیسک پرنسپل ہے کہ اگر اس ملک نے مشکل سے نکلنا ہے تو دا پرائیویٹ سیکٹر ہیز ٹو لیڈ دا کنٹری. یہ اگر آپ بات سمجھ جائیں اور ہم سب سمجھ جائیں کہ یہ جو سب آپ لوگ یہاں موجود ہیں خواتین و حضرات، کہ گورنمنٹ کا کام جو ہے وہ پالیسی فریم ورک دینا ہے، پالیسی کنٹینیوٹی دینا ہے. آپ کا کام ہے پروڈکٹیوٹی ان آل سینس، کیونکہ یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. تو ہم یہ گورنمنٹ کے حالات میں تو اجلتے رہیں گے اور آپ میرے سے سوالات پوچھتے رہیں گے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے. جو صوبے ہیں ان کے ساتھ ہم مشاورت کے ساتھ چلیں گے، لیکن الٹیمیٹلی یہ آج میں جو حاضر ہوا ہوں اور یہ میں ان سب کا بہت مشکور ہوں کہ سنڈے کے دن آپ سب لوگ یہاں تشریف لائے. میں اپنی عادت سے مجبور ہوں کہ میں ٹائم سے پہلے پہنچ گیا بیکاز دیٹس ہاؤ آئی ایم، اور اسی طرح میں منسٹری آف فائنانس بھی پہنچ جاتا ہوں. لیکن یہ بیسک چیز ہم نے یہ سمجھنی ہے، اور باقی جو ہے کہ گورنمنٹ آپ کو کیسے سپورٹ کرے گی اور کیسے سپورٹ کرے گی. آئی تھنک کہ یہ جو فنڈامنٹل ایکویژن ہے اس کو ہم نے چینج کرنا ہے. جو پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پاکستان کی جو انڈاکیومنٹڈ اکانومی ہے، کیونکہ آپ ونس اگر اکانومی کی ڈاکیومنٹیشن کی طرف آ جائیں گے تو ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ چاہے وہ آپ کے فسکل معاملات ہوں، مانیٹری معاملات ہوں، سب بہتر ہو جائیں گے. لیکن جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑی ریزسٹنس دیکھی جا رہی ہے، لوگ رجسٹریشن کی طرف نہیں آ رہے. ایک 1 ملین کا ٹارگٹ تھا پاکستان میں رجسٹریشن کے حوالے سے، اور اس میں صرف 105
جو ریٹیلرز ہیں وہ رجسٹریشن کی طرف آئے. تو اس معاملے کو کتنا سیریس جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کیو بلاک کی طرف سے؟ دیکھیں کیو بلاک سے پہلے میں جب پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تھا اور یہاں سید جابر علی صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ان کو فالو کیا تھا ایز دا چیئرمین آف پاکستان بزنس کاؤنسل, تو اس وقت بھی جو اس وقت سچویشن ہے کہ 8 سے 10 ٹریلین کیش ان سرکولیشن, ابھی ہمارا جو ریونیو کا بجٹ ہے اس سال از 9.4 ٹریلین. تو جب آپ انڈاکیومنٹڈ اکانومی کی بات کرتے ہیں تو اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ دیر ہیز ٹو بی وار آن کیش, رائٹ, بیکاز ہماری اکانومی کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو آج ہم کہتے ہیں $300 بلین کی اکانومی ہے, اٹس ایکچولی ڈبل آف دیٹ سائز اف یو برنگ دا انفارمل اکانومی انٹو دا فارمل سائڈ. تو یہ جو آپ نے ابھی بھی لفظ استعمال کیا تھا کہ جی یہ ناکامی ہو گئی ہے, دیکھیے وی ہیو ٹو اسٹارٹ فرام سم ویئر. جو اپریل کا مہینہ تھا دیٹ واز اباؤٹ والنٹری رجسٹریشن. اب ہم نے موبلائز کیا ہے اپنی ریسورسز تھرو FBR کہ اب جا کر ہم جو ہیں ریٹیلر صاحبان ان کو ہم کہیں کہ آپ اس کو رجسٹر کیجئے اور اس میں اب سہولت لے کر آئے ہیں, بیکاز ناؤ اٹس تھرو این ایپ. پہلے جو بات ہوتی تھی کہ یہ ڈاکومنٹ اور فلانا ڈاکومنٹ اور فلانا ڈاکومنٹ اور فلانا ڈاکومنٹ, رائٹ. اور ابھی بھی یہاں بات یہ کی گئی اور اس کی بات مجھے سمجھ آتی ہے کہ جی دا مومنٹ وی کم ان ٹو دا نیٹ ہمیں ہراس کیا جائے گا. وہ مسئلہ ہمارا جو ہے اس کو ہم نے اس کا ایک مثبت طریقے سے اس کو آگے لے کے جانا ہے, کیونکہ بہت باتیں کی جاتی ہیں کہ یہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اور بجٹ ڈیفیسٹ ہے, بٹ وی ہیو ٹو ڈیل ود اے تھرڈ پوائنٹ وچ از ٹرسٹ ڈیفیسٹ, کہ اگر میں کہیں اس میں آ گیا تو پھر میرے ساتھ کیا ہوگا. اینڈ دیٹ از سم تھنگ وچ وی ہیو ٹو, بیکاز دیکھیں سیلری کلاس بھی تو ہے نا. ابھی انہوں نے خضر صاحب نے بات کی کہ 50,000 ہے تو آپ ٹیکس کے نیٹ میں آ جاتے ہیں, 1 لاکھ روپیہ اس پہ 10% لاگو ہو جاتا ہے. تو جب لوگ سوشل کانٹریکٹ کی بات کرتے ہیں تو سیلری کلاس بھی تو انہی سڑکوں سے آتی ہے نا, انہی چیزوں کو استعمال کر کے آتی ہے. تو جو ہمارے تاجر بھائی اور بہن ہیں اور جو اور لوگ ہیں جو نیٹ کے باہر ہیں, تو وہ بھی یہی سوشل کانٹریکٹ کے تحت آئیں, اور ہم نے اس سفر پہ اب واپس نہیں موڑنا جی. لیٹ می بی ویری کلیئر, وی آر ناٹ گوئنگ بیک آن دس. ہم ہر طرح کی سہولت مہیا کریں گے, ہم ہر طرح کے مذاکرات کریں گے, لیکن اب اس میں سے ہم واپس نہیں جائیں گے, بیکاز وی آر ہینڈ ہیز بین فورسڈ. ابھی آپ کے سامنے ڈاکٹر پاشا بات کر کے گئے ہیں, خضر میرے سے بہتر جانتے ہیں کہ ٹیکس ٹو GDP ایک چیز ہے, بٹ یہ سیکٹر جو ہے کنٹریبیوٹ کیا کر رہے ہیں GDP کو, اور ڈائریکٹ ٹیکسز میں کیا دے رہے ہیں. کین وی ڈو مور ود دا سیم؟ یس وی کین. 1 سال ہم اور گزار سکتے ہیں, 2 سال اور گزار سکتے ہیں, لیکن جیسے آپ نے ابھی پہلی بات کی 24ویں پروگرام کے بعد اگر ہم نے یہ اسٹرکچرل چینجز نہ کی تو پھر ہمیں 25ویں پروگرام میں جانا پڑے گا. تو اس وقت یہ تھوڑا سا ہمیں اب ذرا تھوڑا سا یہ بڑی جو ایجنڈا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا لے کر جانا پڑے گا. جی کیش اکانومی پہ جو آپ نے بات کی, آپ جس آرگنائزیشن سے آئی ہیں وہ ایک ڈیجیٹل کمپنی ہے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کمپنی ہے, تو کیا آپ FBR کو بھی اب ایسے ہی بنانے جا رہے ہیں؟ تو ڈیجیٹل آرم کو کتنا یوز کریں گے اور کس طرح یوز کریں گے؟ دوسرا ہم نے ایک یہ بات کی, دوسری بات آپ نے کہا کہ جی کیرٹ اور اسٹک کی ہم بات کرتے ہیں. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جی اسٹک تو دی جاتی ہے کہ جی جو ٹیکس نہیں دیتا اس کی سم بند ہو جائے گی. آپ ڈیجیٹل اکانومی بنانا چاہ رہے ہیں, پھر سم بند کر رہے ہیں, پھر کوئی بات کرتا ہے تو آپ اس کا وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم بند کر دیتے ہیں. تو ہمیں ایک ان چیزوں کو ذرا ٹھیک کر کے ڈیجیٹائزیشن کی طرف جانا ہے, اور دوسرا ہمیں کیرٹس دینی ہے, ریٹس کو نیچے کرنا ہے. جیسے پنجاب کے اندر انہوں نے 5% GST کیا سروسز پہ, تو ریسٹورینٹ نے فل کیا, اسی کو فالو کر کے اسلام آباد بھی کر دیا. تو کیا یہ اس طرح کی جو ٹیکسیشن جس کی آپ ریٹ ریڈیوس کر کے جہاں ڈیجیٹل مینز یوز کر رہے ہیں, کیا اس کو ایکسپینڈ کریں گے آپ؟ دیکھیں ابھی جو جتنی باتیں کی ہیں نا انڈسٹری نے, یہ سب ٹھیک باتیں, اسٹارٹنگ ود دا لاسٹ پینل وچ از اباؤٹ کمپیٹیٹیو انرجی. بالکل درست بات ہے. اگر ہم کمپیٹیٹیو انرجی کی طرف نہ گئے, اور جتنے یہاں معزز لوگ تھے کہ اگر آپ گریڈ سے یو آر گوئنگ آف گریڈ اور اس سے آپ کی کیپیسٹی پیمنٹ بڑھے گی, اس سے ہوگا, تو ہم نے اس کو یوٹیلائزیشن کی طرف جانا ہے. بہت اچھی اور بالکل ٹھیک باتیں کی گئیں.
اسی طرح جو ٹیکسیشن سائڈ کی وی آل انڈرسٹینڈ دا لیفرز کرو، رائٹ، کہ آپ اوپر جائیں گے تو اس سے جو ٹیکس آپ کا بڑھے گا. دا تھرڈ تھنگ جس کی کسی نے بات یہاں نہیں کی ہے وہ ہے دا انٹرسٹ ریٹ رجیم، کیونکہ 25-26% پہ انڈسٹری اپنا کام نہیں کر سکتی ہے. تو آئی ایم ایکچولی ویری سرپرائزڈ کہ انڈسٹری نے اس پہ بات یہاں نہیں کی ہے. تو نہیں وہ بات ٹھیک ہے کہ یہ بالکل ایکسچینج ریٹ اور انٹرسٹ ریٹ بالکل اسٹیٹ بینک کا پرویو ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے. دے ہیو دا انڈیپینڈنس. لیکن میں ایز فائنانس منسٹر تو یہ بات کر سکتا ہوں کہ اگر ہماری انفلیشن جو ہے بتدریج نیچے آ رہی ہے تو پالیسی ریٹ کو نیچے آنا ہے، انٹرسٹ ریٹس کو نیچے آنا ہے، تاکہ انڈسٹری جو اس سے ہے وہ اس کو صحیح طریقے سے ان کی اس میں ہیلپ ہو سکے. لیکن دیکھیں جو آپ بات کر رہے ہیں ڈیجیٹلائزیشن از دا اونلی وے ٹو ڈو اٹ، اور جتنی ہم ہیومن انٹرونشن کم کرتے جائیں گے اتنا ہی بہتر ہے. تو یہ اب ہم نے فرائیڈے کو یہاں علی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں نے پہلے بھی یہ ذکر کیا ہے کہ بڑے معتبر کاروباری شخصیت ہیں علی پرویز ملک صاحب، اینڈ ہی از انشاءاللہ گوئنگ ٹو بی جوائننگ مائی اکنامک ٹیم. تو میں ان کو پیش کی مبارک دے رہا ہوں. اٹس اے گریٹ اپرچونیٹی اینڈ اٹس اے ہیوج تھنگ فار می کہ یہ ہمیں آ کے وہاں سپورٹ کریں گے. اور تاکہ وہ جو بات ہوتی ہے نا کہ جی آپ انڈسٹری کو سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں، تو ہز پارٹیسپیشن ہی از گوئنگ ٹو بی آئی ایم فرام دا پرائیویٹ سیکٹر از ویل. سو آئی تھنک یو ول ہیو ٹو ویری گڈ ریپرزینٹیوز ان دا گورنمنٹ who understand جو اس میں کرنا ہے. دیکھیں یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. میکنزی کو یہ کانٹریکٹ دے دیا گیا ہے تاکہ وہ ڈیزائن پہ بھی کام کریں، امپلیمنٹیشن پہ بھی کام کریں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی، جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی اس میں محصولات تو بڑھیں گی، لیکن ٹرانسپیرنسی آئے گی، اور اس سے بھی بڑی چیز جو ہے کلائنٹ ایکسپیرینس بہتر ہوگا. دیکھیں جن ممالک میں کام کر کے آیا ہوں ایز اے سیلریڈ پرسن، مجھے وہ ٹیکس اتھارٹی میرا ٹیکس کا فارم مجھے بھجوا دیا کرتی تھی. اب اس میں سے میں تھوڑی سی رد و بدل کرتا تھا کہ میں نے گاڑی خریدی یا گاڑی بیچی، وہ اس کا جو بھی سلسلہ تھا میں واپس ٹیکس اتھارٹی کو بھیج دیتا تھا، اینڈ دیٹ واز اٹ. ٹیکس واز فائنلائزڈ. میں نے جو دینا تھا یا میرے سے انہوں نے ریفنڈ کرنا تھا وہ ہو جاتا تھا. اینڈ دا اونلی وے وی آر گوئنگ ٹو گو اٹ، اینڈ یہ میں نے ابھی جو بات کی یہ تو نروانا ہے، لیکن ہم نے اس جرنی پہ ہم شروع ہو گئے ہیں. کیونکہ ابھی بھی پہلے جو بات ہوئی ہے یہ ٹریک اینڈ ٹریس کی، اٹس اے ٹریمینڈس فیلئر، اٹس اے ٹریمینڈس فیلئر. کیونکہ فنکشنالٹی ہمارے پاس اویلیبل تھی، امپلیمنٹیشن اس کی لیکس ہوئی، امپلیمنٹیشن اس کی نہیں ہوئی، اس کی وجہ سے اس کی آپریشنل افیکٹونیس نہیں ہے. تو جو بھی یہ کہتا ہے کہ جی ٹریک اینڈ ٹریس ایف بی آر نے لگا دیا، بالکل غلط کہتا ہے، اور ہم نے اس کو درست کرنا ہے ان ٹرمز آف اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. بہت اچھا لگا کہ آپ نے کامنٹ کیا پالیسی ریٹ پہ، ایکسچینج ریٹ پہ، ورنہ نارملی ہم کبھی بھی فائنانس منسٹر سے اس طرح کا کوئی سوال کرتے ہیں تو ایک ہی جواب ہوتا ہے کہ وہ میرا ڈومین نہیں ہے، وہ سینٹرل بینک کا. بٹ آپ جو ہماری اس وقت پالیسیز ہیں اور ڈومیسٹک اکانومی جو ہمارے ہائی ایکسچینج ریٹ ہے اور پالیسی ریٹ ہے، ان دونوں کی وجہ سے ہم امید رکھیں کہ جس طریقے سے انفلیشن کے نمبرز اب کم ہو رہے ہیں تو آگے چل کے اسپیس نکلے گا. سینٹرل بینک جو ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے. اگین جو آپ کی جو تھاٹس ہیں میں ذرا جاننا چاہتا ہوں. دیکھیے میں تو اس میں صرف ایڈ کر دوں، ابھی آئی ایم ایف کی جو لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے اس میں کم از کم 6 جگہ پہ ایمفسائز کر کے لکھا گیا ہے ایکسچینج ریٹ ایڈجسٹمنٹ ہے. اب مجھے یہ فکر ہے کہ یہ ایک پریور ایکشن ہوگا، اور آپ کے بجٹ پہ جب آئے گا اس کے آگے پیچھے آئی ایم ایف کی بورڈ اپروول سے پہلے ہمیں کرنسی تھوڑی سی ڈپریشیٹ ہوگی، اور اگر وہ 300 اور اس کے آگے پیچھے پہنچے گی تو وہ انفلیشن آؤٹ لک کو بھی کرے گی فرق. اور پیٹرولیم لیوی اگر آپ بڑھائیں گے تو وہ بھی انفلیشن آؤٹ لک کو فرق کرے گی. نئی ٹیکسیشن میں یہ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھ کے عمران کا جواب. چلیں دیکھیں یہ تو اب آپ نے بات کہہ دی ہے. میں آج اس لیے یہاں سے 12:30 نکل رہا ہوں کیونکہ پہلے ابتدائی مذاکرات ہیں ان کے ساتھ آج شام کو، اور پھر کل صبح فارمل کک آف ہے. وہ جو کہیں گے اس کے مطابق پھر ہم دیکھیں گے وہ کیا کہتے ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا پالیسی ریٹ، دیکھیں یہ تو مانیٹری پالیسی کمیٹی کا جو اسٹیٹ بینک کی ہے ان کا اپنا یہ ویو ہے جی، جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ ستمبر 25 تک ان کی جو میڈیم ٹرم انفلیشن ٹارگیٹ ہے وہ میٹ ہو جائیں گے، which is 5 to 7%. So I'm not talking about myself, this is the MPC which is mentioning that.
باقی جو آپ نے بات کی ہے دیکھیں یہ تو اب ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ ہے, اس کے مطابق ہم چلیں گے اینڈ دین ول سی واٹ دا فنڈ سیز. اسٹیٹ بینک 2019 سے کہہ رہا ہے کہ اگلے 2 سال میں 5 سے 7% انفلیشن آ جائے گی, 2024 میں بھی یہی کہہ رہا ہے. فیضر صاحب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, یہ تو ان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کی پروناؤنسمنٹ ہے نا, جو آپ نے بھی پڑھی ہے جو میں نے پڑھی ہے. تو جسٹ کیپنگ دا آٹونمی آف دا اسٹیٹ بینک ان مائنڈ, آئی ایم جسٹ گوئنگ ود دیئر ویوز اینڈ یو نو دیٹس واٹ وی ہیو ٹو گو ود ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم. کیوں جی؟ اس وقت پورے پاکستان کا میڈیا جی بہت شکریہ سر. اور اس وقت تمام میڈیا جو ہے وہ آپ کو سننا چاہ رہا ہے, کہ ایکسکلوسیو انٹرویو جو آپ ہمیں دے رہے تھے, ٹائم ہے ابھی آپ نے جو ہمیں دیا اس میں ود ان دا بریکٹ ہم کرنا چاہیں گے. پلیز آپ یہاں ڈائس پر آ جائیے پلیز, اور میڈیا آپ کو سننا چاہ رہا ہے پلیز. جی آئی کین گیٹ اسٹارٹڈ. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریزیڈنٹ ایف پی سی سی آئی, سارے جو اکابرین ہیں ایف پی سی سی آئی کے, جتنے سینئر مینجمنٹ ہے بزنس ریکارڈر کی, آئی ایم ایکسٹریملی گریٹفل کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا. اور آج یہ 2 پینلز جہاں جو تھے, جو ٹیکسز کے بارے میں تھے, ٹیکس ٹو جی ڈی پی اینڈ ہاؤ ٹو براڈن دا ٹیکس بیس, اور دوسرا کمپیٹیٹیو انرجی تھا. یہ دونوں ایسے موضوعات ہیں جو ہماری معیشت کے لیے بہت امپورٹنٹ یہ سبجیکٹس ہیں, اور ان میں آتا ہوں بیکاز بہت اچھی تجویزات جو ہیں وہ پیش کی گئی ہیں بائی دا پینلسٹ اینڈ بائی دا اسپیکرز ہو ہیئر بفور می. دیکھیے اس وقت جہاں ہم کھڑے ہیں in middle of May of 2024, in the last 8 to 10 months, the macro indicators have moved in the right direction. جو fiscal side پہ وہ ڈسپلن آیا ہے, جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں آپ نے آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ کم از کم 2 سے 3 مہینے ایسے تھے جہاں سرپلسز تھے, لیکن اس میں جو اوور آل خسارہ ہے فار دس فسکل ایئر ول بی لیس دین $1 billion. دا فارن ایکسچینج ریزروز جو آپ کو معلوم ہے کہ had gone down to close to $3 billion, or little over $3 billion, which is equivalent to 15 days of import cover, have now exceeded $9 billion, which is equal to roughly 2 months of import cover. اور اس کی وجہ سے کرنسی جو ہے وہ اسٹیبل ہے. انفلیشن جو 38% کو پیک کی وہ اس وقت 17% ہے, اور بتدریج اس میں کمی آ رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس نے has reacted positively and has hit all time highs. ہم نے پہلی دفعہ فورن بائنگ دیکھی ہے. میں انسٹیٹیوشنل بائرز کو ملتا رہا ہوں واشنگٹن ڈی سی میں, اور یہاں پچھلے ہفتے بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے. So there is fixed income portfolio investment also coming back into Pakistan, اور یہ ساری important چیزیں ہیں because both domestic and the foreign investors are beginning to show a level of trust in terms of the way we are moving forward. اب یہاں سے ہم نے آگے کیسے جانا ہے کہ یہ جو 9 مہینے کا اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ سائن ہوا, this is Prime Minister Shehbaz Sharif who took it through the finishing line in his previous administration, and it was under his watch کہ یہ سکسیزفلی کنکلوڈ ہوا. اور اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کیئر ٹیکر ایڈمنسٹریشن تھی ان کو بھی پورا کریڈٹ جاتا ہے in terms of showing the necessary discipline to take us through the finishing line on the 9-month SPA. اب یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, جیسے آپ کو معلوم ہے کہ وہ ٹیم پہنچ چکی ہے, کل صبح ان کے ساتھ فارمل کک آف ہے, اور اس کے اس تقریب کے فوراً بعد میں اسلام آباد روانہ ہوں گا تاکہ وہ اس کی پریپریٹری میٹنگز جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے it's about longer and a bigger program, اور اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم نے پرماننس لانی ہے, جو میکرو اکنامک اسٹیبلٹی ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے, اور دوسرا ہے کہ جو اسٹرکچرل ریفارمز کرنی ہے. اور اسٹرکچرل ریفارمز کے یہ جو پینلسٹ ہیں
انہوں نے بہت زبردست باتیں کی ہیں. And therefore I do think that the industry and the government are very aligned in terms of how we are going to take things forward. یہ جو پریزیڈنٹ صاحب نے پہلے باتیں کی ہیں کہ ہم نے یہ اس کو جو برڈن آف ٹیکس ہے اس کو ہم نے کیسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے, اور جو ڈاکٹر حفیظ پاشا یہاں سارے بات کر کے گئے ہیں کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی کہاں ہے, ہمارے جو قریبی ممالک ہیں وہ کہاں ہیں, اور اس کو ہم نے آگے کیسے لے کے جانا ہے. تو دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی پڑیں گی, ویری کی ریفارمز جن پہ ہم کام کر رہے ہیں. ٹیکس ٹو جی ڈی پی, دا سیکنڈ تھنگ از انرجی, اس میں 1 منٹ میں واپس آتا ہوں, اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ایس او ای ریفارمز اینڈ دا پرائیویٹائزیشن ایجنڈا, کیونکہ اس پہ بھی یہاں باتیں ہوئی ہیں. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی میں ہمیں دو چیزیں کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس وقت لاز اینڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان میں ہم نے انفورسمنٹ لانی ہے. پی او ایس کی بات ہوئی, وہ آج سے 3-3.5 سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا, اور اس وقت صرف 9,400 پی او ایس امپلیمنٹڈ ہے. ٹیکس یہ ٹریک اینڈ ٹریس کی بات ہوئی, اس میں میں پہلی بات کر چکا ہوں کہ فنکشنالٹی تھی, امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی. وہ کیسے نہیں ہوئی اور کیوں نہیں ہوئی اس کو ہم دوبارہ آگے لے کے جا رہے ہیں, اور اس کو کیونکہ یہ شروع ہونا تھا ٹوبیکو سے, پھر آنا تھا شوگر پہ, پھر فرٹیلائزر پہ, پھر سیمنٹ پہ, اینڈ دین انٹو ادر سیکٹرز, اینڈ the reality is did not happen the way it was supposed to happen. تو اس میں ہمیں انفورسمنٹ لانی ہے. تو یہ ساری وہ جو لیکیجز ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے, اور پھر وی ہیو ٹو برنگ انڈر ٹیکس اینڈ ان ٹیکس سیکٹرز انٹو دا پکچر. اور دیکھیں یہ کوئی ابھی بات ہو رہی تھی فیلئر ہو گیا نہیں فیلئر ہو گیا, یہ کوئی آٹومیٹک سوئچ نہیں ہے, بٹ وی ہیو ٹو اسٹارٹ موونگ ان دیٹ ڈائریکشن, کیونکہ اگر ہم شروع نہیں ہوں گے تو وہاں پہنچیں گے نہیں. تو آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ. اور اس میں آلریڈی میں بات کر چکا ہوں اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن کی, کہ جتنی ہیومن انٹرونشن رکتی جائے گی اتنی اس میں بہتری آئے گی, محصولات میں بھی بہتری آئے گی, ٹرانسپیرنسی میں بہتری آئے گی, اور کلائنٹ ایکسپیرینس میں بہتری آئے گی. اور ہم نے میکنزی کو اپوائنٹ کر دی ہے, ان کے ساتھ کانٹریکٹ سائن ہو گیا ہے, دس بین فنڈڈ بائی دا گیٹس فاؤنڈیشن. اور منڈے سے, کل صبح سے انشاءاللہ دے ول گیٹ موبلائز ٹو ورک ود دا ٹیکس اتھارٹی ٹو اسٹارٹ موونگ ان دس اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن. دوسری بات ہوئی جی کمپیٹیٹیو انرجی کی. جتنی باتیں یہاں کہی گئی ہیں وہ بالکل ٹھیک کہی گئی ہیں, اور ہمیں ان کو بٹوین دا منسٹر آف پاور, منسٹر آف پیٹرولیم, ان کے ساتھ ہم اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. اس میں بھی دو چیزیں ہیں, انفورسمنٹ اینڈ واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف اصطلاحات. انفورسمنٹ ان کیس آف انرجی از لیکیج وچ از این ایوفزم فار تھیفٹ. تو ہم نے اس تھیفٹ کو روکنا ہے, اور وہاں انفورسمنٹ آئے گی. اور دوسری چیز ہے کہ ہم نے جو ڈسکوز ہیں, جو ابھی ٹرانسمیشن کی بات کی گئی, ڈسکوز کو ہم نے کیسے لے کے جانا ہے آگے. اس کی پہلی چیز آپ دیکھیں گے کہ ہم نے ان کے جو بورڈز ہیں ان کو ہم چینج کر رہے ہیں, اس میں پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لا رہے ہیں, اور وہ انشاءاللہ جو کارپوریٹ گورننس ہے وہ آپ دیکھیں گے جو ویس لغاری صاحب اس کو آگے کیسے لے کے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ان دا نیکسٹ ویک ٹو 10 days یو ول سی دا اناؤنسمنٹس اباؤٹ دوز بورڈس. اور پھر یہ جو ڈسکوز ہیں ہم نے ان کو کنسیشنز کی طرف لے کے جانا ہے اعلیٰ ٹرکیہ, اور یا پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جانا ہے, اور کمبینیشن آف بوتھ. تو یہ چیزیں ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ایس او ای ریفارمس. دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک ایس او ای. اور یہ میں چونکہ خود کیبنٹ کمیٹی کو چیئر کر رہا ہوں آن ایس او ایز, فرائیڈے کو آپ نے دیکھا ڈار صاحب نے جو میٹنگ چیئر کی آن دا کیبنٹ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن, وی آر ایبسلیوٹلی آن دا سیم ویو لینتھ کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز اسٹریٹجک ایس او ای. تو کل یہ جو میٹنگ ہوگی انشاءاللہ دوپہر میں, وی ول گو بیک ٹو دا ویریس منسٹریز اینڈ ٹو سے کہ یہ سب کچھ آپ پرائیویٹ سیکٹر کے حوالے کریں, اور انشاءاللہ ہم اس کو اسی طرح آ کے لے کے جائیں گے. اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہے, وہ بھی ہوگی, اینڈ وی ایکسلریٹ دا پرائیویٹائزیشن ایجنڈا. سو آئی تھنک دیکھیے میں اس میں آخر صرف یہ بات کہوں گا کہ جو باتیں کہیں گئی ہیں, وی آر ٹیک آل آف دوز پرپوزلز آن بورڈ. پرائیویٹائزیشن میں بھی جس صاحب نے بھی کہا کہ آپ صرف فارن انویسٹرز دیکھ رہے ہیں, بوتھ ان پی آئی اے اینڈ ان دا اسلام آباد ایئرپورٹ, دے آر لوکل انویسٹرز ہو آر بڈنگ, اینڈ آئی ہوپ دے ٹیک اٹ فارورڈ ود دا فارن آپریٹرز. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ صرف ہم فارن انویسٹرز کو دیکھ رہے ہیں. اینڈ آپ نے جو بات کیجیے خواتین کی جو پارٹیسپیشن ہے, ایبسلیوٹلی کرٹیکل. ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے, بنگلہ دیش کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
participation of the women in the workforce has been a very important part in terms of how they have taken it forward. میں once again جی FPCCI کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آپ لوگ سنڈے کو آپ نے یہاں یہ محفل جو ہے منعقد کی. We will inshallah, this is the start of the dialogue. We will inshallah stay in dialogue and take it forward with your help. بہت شکریہ جی. Thank you.